بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورلڈ وائز کے معزز دوستو، بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مادی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں سانس لینا بھی دشوار ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں سے مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب راہ آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوست کے مشوروں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھے۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہو سکتا ہے، اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہا ہے کہ میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 صدقہ کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر سے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری حالت تو بدل ہی گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں اور سوچوں میں مصروف رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول گئی ہے۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حساب لگا لیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا۔ میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیٹنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا، اس پر وہ مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہرایا کرتا تھا۔ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا اس میں اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ نوٹ نمبر 1، جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سوچئے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے سبب آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ نمبر 2، ایسے ہی اگر آپ نے یہ رسالہ یعنی میسج آگے نشر کیا اور کسی نے صدقہ دینے کا معمول بنا لیا، آپ کے لیے بھی صدقہ دینے والے کے مثل اجر ہے۔ جیسے میں نے اس میسج کو پڑھ کر صدقہ کرنے کا معمول بنایا، قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے سب سے زیادہ فرق میری ذہنی حالت پر پڑا۔ ایک ایسا اطمینان محسوس ہوا کہ جس کا جواب نہیں۔ میرے عزیزو، اگرچہ آپ طالب علم ہے اور آپ کو لگا بندہ وظیفہ ملتا ہے، تب بھی آپ تھوڑا جتنا ہو جائے کچھ رقم صدقہ کے لیے مختص کرے۔ اگر صدقہ کرنے والے جان لے اور سمجھ لے کہ صدقہ کا فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کیا آپ صدقہ کے فوائد معلوم ہے؟ خاص طور پر 17، 18، 19 کو توجہ سن لیں۔ صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کا سبب بنے وہ بھی۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل اعمال ہے۔
اور سب سے افضل صدقہ کہلانا۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور آپ اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ جل شانہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو ٹھنڈک کا سامان ہے۔ نمبر 5، میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ نمبر 8، صدقہ قیامت کی ہولناک کی خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا ہے۔ نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور سستیات کا کفارہ ہے۔ نمبر 7، صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والے بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر شخص کو ملتا ہے اور جو اس میں سے کسی طور پر بھی شریک نہیں ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کرتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کے مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا جو کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16، صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17، صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے اور غرق ہونے اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقہ کا اجر چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔